تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو حسین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر روانہ ہوئے تھے۔ جب موتا کے مقام پر انہیں روک کر پوچھا گیا، کیا تم محمد کے قاصد ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شرجیل جو روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا، انہیں شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ سے بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک لشکر تیار کیا جس کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شاہ روم سے جنگ کرنے کا حکم دیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روحہ ان کی جگہ لے لیں گے، اور اگر عبداللہ بن روحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی، جب تم وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں تمہیں عبادت گاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہیں، ان سے نہ الجھنا، کسی عورت پر کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا اور نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ رومی شہنشاہ کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی، اور آس پاس کے نصرانی قبائل بھی چاروں طرف سے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3 لاکھ کے قریب تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد 3000۔ لشکر آگے بڑھا یہاں تک کہ موتا کے مقام پر پہنچ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ ور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا تھا، ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا۔ اس حالت میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں کتنے ہی رومی جہنم رسید ہوئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم لے لیا، وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے، لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا، انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا، انہوں نے پرچم کو اپنی گود کے سہارے سنبھال لیا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پرچم کو اٹھا لیا، انہوں نے بہت دلیری سے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کی صفوں میں گھس چکے تھے اور جنگ گمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف 3000 تھے، لہٰذا ان کی تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے، لوگوں، اگر انسان سینے پر زخم کھا کر شہید ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو تاکہ پرچم اسے دیا جا سکے۔ بہت سے صحابہ پکار اٹھے، آپ ہی ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، سب نے انہیں امیر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر سب کا اتفاق
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر ہو گیا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم سنبھالتے ہی دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ اس طرح جنگ کا پانسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں پلٹ گیا۔ کفار پر مسلمانوں کا غلبہ چھا گیا اور وہ مزید لڑائی سے کترانے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے باہمی مشورے سے اس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپسی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کا امیر بنتے ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو آگے لے آئے۔ اسی طرح دائیں حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو دائیں جانب سے لے آئے۔ اسی طرح انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب بدل کر رکھ دی۔ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں ہر طرف نئے لوگ نظر آنے لگے۔ یہ جنگ مسلسل 7 دن تک جاری رہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ موتا کے موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، صرف ایک یمنی تلوار باقی رہ گئی تھی جو آخر تک آپ کے ہاتھ میں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا حال بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی خبریں سنانے کے لیے مسجد نبوی میں بلایا اور خود منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ کھل گیا ہے، میں تمہیں تمہارے لشکر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر اور عبداللہ بن روحہ بھی شہید ہو گئے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، خالد بن ولید نے پرچم اٹھا لیا ہے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس لیے اللہ کی مدد تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر فتح نصیب فرمائی۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔